اگلی آیت جو اس سے آگے ہے نا، فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعِ اذا دعانی۔ اللہ فرما رہا ہے میری مخلوق، اجیب میں جواب دیتا ہوں، دعوت الداعِ، داعِ مانے سوال کرنے والا، پکارنے والا، دائی یہ حمزہ علی نہیں عین علی بچڑے، پکارنے والا۔ اللہ کہتا ہے جو بھی مجھ سے سوال کرتا ہے سوال، میں اس سوال کو جواب بھی دیتا ہوں، سنتا بھی ہوں، قبول بھی کرتا ہوں۔ آپ خوش ہو جائیں، میں دیکھیں دلیل قرآن سے بات کرتے، فرمایا تمہیں میں نے کتنی سہولتیں دی ہیں، تم سو بھی جاتے ہو، سو اٹھ کے پھر دعا مانگتے ہو، مجھے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ ہائے 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 ہائے، اس لیے کہ میں تمہاری ہر دعا سنتا ہوں، ہر دعا قبول کرتا ہوں، جو بھی تم سوال جو بھی کرے، اور پوری کائنات سوال کر رہی۔ آپ نے اپنی زندگی میں کتنے سوال کیے ہوں گے؟ تکلیف کے وقت ہوتے ہیں یا نہیں؟ اب گنے کون سے؟ یہ تو لکھے ہوئے ہیں کتنے کیے ہیں۔ 80 سال میں کم سے کم کوئی ہزاروں میں ہوں گے نا۔ ساری دنیا کے 7 ارب انسان ہیں، 70 ارب جن ہیں، ان کی دعائیں لے لیں باقی مخلوق کے علاوہ، خدا جانے کتنی سوال ہوں گے اس کی بارگاہ میں روزانہ۔ اللہ فرما رہا ہے میں تمہارے سوال کو، توجہ فرمائیں، آپ کے مفسرین نے اگلے جملے جو میں ابھی کہوں گا نہیں لکھے، تفسیروں میں نہیں ہیں، نہیں ہیں، نہ ہونا افسوس ہے، ہونے چاہیے تھے، افسوس ہے میرے سے، ہونے میں زیادہ کیا کہوں ان کو۔ تمہاری ہر دعا کو میں قبول کرتا ہوں، سنتا بھی ہوں، اور جو میں قبول نہیں کرتا وہ بھی تمہارے فائدے کے لیے ہے۔ تمہیں نقصان ہو جاتا، میں نے نقصان سے بچا لیا، تمہیں تو خبر نہیں، تمہیں تو کہتا جلدی ہوئے جلدی ہوئے، آگے تمہیں نقصان ہونا تھا۔ اللہ کہتا ہے میں نقصان میں تو دیکھ رہا ہوں، لہٰذا اس کو میں قبول نہیں کرتا، وہ بھی تمہارے فائدے کے لیے، فائدے کے لیے ہے۔ ان کا غور نہ سماعت فرمائے، تمہارے فائدے کے لیے۔ تم نے پوری زندگی میں ایک ایک نے، پوری کائنات نے، اربوں اس وقت خربوں مخلوق نے سوال کیے، ہر ایک کے سوال کو میں نے سنا۔ توجہ فرمائیں، جو نہیں لکھا بتانے لگا ہوں، میں نے سنا، جواب دیا، قبول کیا۔ او میری مخلوق، میرا بھی ایک سوال ہے، اجے سمجھ نہیں آئی دنیا کو، ہائے ہائے ہائے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، ان سے کہو میرا ایک سوال ہے، لاکھوں نہیں، ایک سوال۔ اللہ کہتا ہے ایک سوال ہے، تم لاکھوں کے مقابلے میں میرا ایک مان لو۔ وہ ایک کیا ہے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ غور نہیں فرما رہا ہے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ خوش ہو جاؤ میرے بھائی، اللہ کے کتنی سوال ہیں میرے بھائی؟ نہ کتنی ہے؟ ایک، اللہ کا ایک سوال ہے۔ اب حق بنتا ہے اس میں فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، لام اور استجاب استفعال کو لگا کے اللہ کی اس سوال کا جواب ضروری دو، لازمی دو، واجب ہے تمہیں اس سوال کا جواب دینا۔ اور جواب کن کا دینا ہے؟ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، زیادہ نہیں، قربہ بی بی پاک ہے، فولا کے وزن پر مرکز مودت بی بی ہے، اس بی بی سے جن جن کا رشتہ ہے ان سے مودت کر لو، محبت نہیں مودت کر لو۔ کن سے کر لو؟ جس کی مرکز کون ہے؟ جناب سیدہ طاہرہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ، برابر صلوات پڑھ دیجئے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک لفظ کہہ دوں اگر اجازت دیں، اجازت، میں ایک لفظ کہہ دوں؟ اچھا ابھی ہے ٹائم، ابھی ٹائم ہے، 15 منٹ میرے ابھی ہیں۔ فاطمہ کے کیا معنی ہے؟ آگ سے بچانے والی۔ دیکھیں ہمیں حکم ہے پیچھے سے کہ مومنین کو وہ سناؤ جن سے ان کے ایمان میں، عرفان میں، معرفت میں بیشی ہو، معرفت بڑھے۔ اب گھر جائیں تو کہیں آج مجلس میں ہم نے یہ چیزیں سنی ہیں،
یہ خطیب کا بالکل ضروری ہے خطیب کے لیے ایسی باتیں سنائے. اب جناب بی بی فاطمہ زہرا کا نام صحیفۃ الابرار کتاب ہے، 2 جلدیں ہیں، علامہ محمد تقی تبریزی کی. عربی میں بھی میرے پاس ہے اور اردو میں بھی میرے پاس ہے، دونوں میرے پاس موجود ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک سے پوچھا گیا مولا بی بی کا نام فاطمہ صلوات اللہ علیہا کیوں ہے؟ فرمایا فاطمہ کے معنی ہیں جہنم سے بچانے والی. وہ بچ جاؤ گے مان لو. رسول کا غلط نہیں فرماتے، فرما رہے رسول بچ جاؤ گے جنت سے، جنت میں چلے جاؤ گے، مان لو. بی بی پاک کو سمجھ آئی. اب جنہوں نے نہیں مانا تو وہ بھی تو سامنے ہے نا، سمجھ آئی نا پتر. فرمایا دوسری بات یہ ہے لِأَنَّ الْخَلْقَ، فاطمہ اس لیے نام ہے لِأَنَّ الْخَلْقَ فَاطَمُوا عَنْ مَعْرِفَتِهَا. فاطمہ فعل آ گیا فاطمہ سے. فاطمہ پاک اس لیے نام رکھا گیا کہ بی بی کی معرفت میں، پہچان میں، لِأَنَّ الْخَلْقَ کل خلق، جبریل موجود، انبیاء موجود، رسول موجود، کتب غوث کتب و کلندر موجود، کل کے کل بی بی فاطمہ کو سمجھنے میں فطیم ہیں. اچھی گل ہے، فے توے یہ میم، فطیم. فطیم ہے رسول نے فرمایا. آج بھی کھڑے ہو گئے مولا فطیم کسے کہتے ہیں؟ فرمایا فطیم وہ بچہ دودھ پینے والا، ماں جس کا دودھ چھڑا دے. اجے نہیں سمجھے؟ قرآن میں دودھ کی مدت اور حمل کی مدت 30 شہرہ، 30 مہینے ہے. 30 مہینے میں 9 مہینے حمل کے نکال دیں، باقی رہ گئے 21 مہینے. 21 مہینے میں ماں جس بچے کا دودھ چھڑا دیتی ہے اسے فطیم کہتے ہیں. رسول فرما رہے ہیں کل عالمین میری فاطمہ کو سمجھنے میں اسی بچے کی طرح فطیم ہیں. یعنی جتنی بچے نے 21 مہینے کو ماں کو سمجھا ہے، ابھی کل کائنات نے فاطمہ کو اتنا سمجھا ہے. یہ بھی وجہ تھی، اتنا سمجھا، یہ بھی وجہ تھی، یہ بھی وجہ تھی کہ فاطمہ زہرا کو جب کائنات سمجھ نہیں سکتی تو پھر فاطمہ پاک کا شوہر وہ ہوگا جو سلونی کا دعویٰ کرے. خوش ہو جاؤ میرے بھائی، ٹھیک ہے. اسی لیے ابھی بحث ہوئی تو اسی لیے فرمایا میرا بھی ایک سوال ہے، بی بی پاک سے کیا کرنی ہے؟ مودت، محبت نہیں. محبت جسم کے اندر موجود، اور محبت پر میں نے ایک بہت بڑا مضمون لکھا ہے توحید کے لیے. توحید پر محبت دین ہے اور دین محبت ہے. کل سمجھیں گے عجیب مشکل ہے تو اب جلدی نہیں سمجھ آنی. میں نے بھی 6 ہفتے لگے ہیں اسے سمجھنے میں. میں کہ کوئی غلطی نہ ہو جائے. اب میں نے اسے پرنٹ کروا لیا، ٹائپ ہو گیا. ایک مرتبہ ذرا صلوات پڑھ دیجیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ٹھیک ہے. بی بی پاک کو مودت سے کیوں مانگی ہے؟ محبت نہیں مانگی. چونکہ ہماری محبتیں ہم اشارے سے بات کرتے ہیں، سمجھ لیا کرو میرے پتر. ہماری محبتیں بٹ کر نجس ہو سکتی ہیں، مودت کبھی نجس ہوتی ہی نہیں. اسی لیے ہم سے کیا مانگا ہے؟ اجر رسالت، مودت مانگی ہے، مودت. سمجھ آئی میرے بھائی؟ اسی وجہ سے جن کا تعلق سیدہ سے ہے ان سے مودت کرنی ہے، جن کا تعلق رسول سے ہے ان سے مودت نہیں. اسی لیے چادر میں بٹھا کے کہا یہ فاطمہ کا باپ ہے، یہ فاطمہ کا شوہر ہے، یہ فاطمہ کے بیٹے ہے یا نہیں؟ ابھی ہے ٹائم، بیٹھے پورا پڑھتے. اب جناب یہ ہوا کہ کافر آئے. کافر مکے کے کافر، مکے کے رسول مکے میں رہے ہیں بھائی، اعلان کہاں ہوا ہے؟ مکے میں. کافر آئے کہنے لگے ہم معجزہ نوح دیکھنا چاہتے ہیں. نوح سرکار نے فرمایا دکھا دیتے. دوسرے آئے انہوں نے کہا ہم معجزہ ابراہیم دیکھنا چاہتے ہیں.
سرکار نے فرمایا دکھا دیتے، دعویٰ جو ہو گیا، اعلان ہو گیا، اعلان نبوت ہو گیا، اب ہم دکھانا چاہتے ہیں۔ جو آئے تھے نا طوفان نوح والے، وہ کیا تھا؟ نوح کا طوفان آیا تھا نا نوح علیہ السلام کا۔ سرکار نے فرمایا یہ کوہ ابو قبیس پر، یہ صفا مروہ کے ساتھ جو پہاڑ ہے، کوہ ابو قبیس پر چڑھ جاؤ جلدی جلدی، چونکہ یہ پانی معجزے کا ہوگا، اوپر سے بھی آئے گا نیچے سے بھی نکلے گا، جلدی تمہارے اوپر چلا جائے گا، پہاڑ کے اوپر تم چوٹی پہ کھڑے ہوگے، جب تمہارے پانی قریب ہو کہ تم ڈوبنے لگو نا، تم دیکھو گے یہ میرا بھائی علی پانی کی سطح پہ کھڑا ہوگا۔ خوش بھی ہو یا کرو یار، اللہ اکبر یا رسول حیدری، یہ علی سطح آپ پہ کھڑا ہوگا، پانی کی سطح پہ کھڑے ہوں گے، ان کے دائیں بھی بچہ ہوگا، بائیں بھی بچہ ہوگا، تم ان میں سے کسی کا ہاتھ پکڑ لینا، پانی سے نجات مل جائے گی۔ دوسروں سے کہا فلاں جگہ پہ چلے جانا، آگ جناب ابراہیم کا معجزہ، آگ، وہ 3 میل سے پرندے پرواز نہیں کر سکتے، اتنی آگ ہوگی، ایک بی بی ہوگی، جب تم جلنے لگو گے نا قریب ہے، پھر ایک بی بی نے اپنی اوڑھنی نیچے کی ہوگی چادر، اس چادر سے تمسک رکھنا، چھونا نہیں۔ او بے حیاء، میں کیا کہوں، وہ بے خبروں، ان کی چادر کو چھونا نہیں۔ خدا جانے چادر کتنا پاک ہے، ایمانی تعلق پیدا کرو گے تو آگ گلزار ہو جائے گی۔ دونوں چلے گئے، جب آئے نا تھوڑی دیر، معجزہ کوئی دیر کا، زیادہ دیر کا نہیں ہوتا، سارے جب آ کے آئے نا، دور تھے جو آئے، لوگ بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں، خانہ کعبہ میں، جو ہی رسول دیکھا وہ آئے نا، دور تھے گواہی دیتے ہوئے، ہم گواہی دیتے ہیں تو اللہ کا رسول ہے۔ انہوں نے بھی آ کے گواہی دی، انہوں نے بھی گواہی، ابراہیم علیہ السلام والوں نے، جو ہی آ کے بیٹھے، سرکار نے فرمایا بتاؤ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا مولا جب ہم کوہ ابو قبیس پر چڑھ گئے نا، اوپر سے پانی نے آنا شروع کیا، زمین سے پانی نے نکلنا شروع کیا، اور اتنی جلدی پانی آ رہا تھا، ہم نے پہاڑ کے نیچے جھک کے دیکھا، پانی ایسے سطح ہوتے اوپر آ رہا تھا۔ مولا کعبہ کی طرف، صفا مروہ کی طرف پانی گیا نہیں، رکاوٹ بھی نہیں تھی، پانی ادھر گیا ہی نہیں۔ مولا سبب کیا ہے؟ فرمایا میں نے اس پانی کے پیچھے امر کا بند باندھ دیا تھا۔ خوش نہیں ہوئے؟ آئے مولا جب یہ پانی آ گیا نا پہاڑ پر، قریب جا کے ہم جلنے لگے، فرائنا علی واقفا علی متن الماء، ہم نے پانی کی سطح پر جناب علی کو کھڑا ہوا دیکھا، ان جمین ہی طفل وان یسار ہی طفل، ایک بچہ دائیں ایک بچہ بائیں، فنادى علی علیہ السلام بأعلیٰ صوت ہی، جناب علی نے ہمیں بلند آواز سے ندا دی، خذوا بیدی وبہذا الطفلین، او میرا ہاتھ پکڑ لو یا میرے کسی بچے یہ جو ساتھ ہیں ان کا پکڑ لو، آج ہاتھ پکڑو گے تو نجات ملے گی، نہ پکڑا ڈوب جاؤ گے۔ مولا ہم آگے بڑھے، انہوں نے ہاتھ ہمارے آگے کیا، کسی نے بچے کا، کسی نے دوسرے کا، کسی نے جناب علی کا ہاتھ پکڑا، پانی اسی وقیز الماء کی طرح پانی زمین چوس گئی، ختم ہو گیا۔ کہنے لگے مولا مولا، جناب علی تو یہ بیٹھے ہیں، جناب علی بیٹھے ہیں، وہ بچے کون ہیں؟ خوش نہیں ہوئے میرے، وہ بچے کون ہیں؟ جناب علی نے فرمایا وہ ابھی اس دنیا میں رسول پاک نے فرمایا اس دنیا میں وہ بچے آئے نہیں، شریک کار رسالت ہیں۔ سمجھ آئے گی؟ دوسرے آئے، بولا قریب تھا کہ ہم جلنے لگے، ہم نے بی بی کو دیکھا کہ ایک اوڑھنی ہے، ہم نے تمسک کیا، توسل کیا، ٹھیک ہے، آگ بجھ گئی۔ سرکار نے فرمایا اتعرفون من ہے، جانتے ہو وہ کون ہے؟ کون ہے؟ انہوں نے کہا مولا ہم نہیں جانتے، چونکہ اوڑھنی میں ملبوس تھی، تصور ہی نہیں تھا، ہمیں ادھر زیادہ دیکھنے کی تاب بھی نہیں تھی، صرف ہم نے چادر کا تمسک کیا۔ سرکار نے فرمایا ہے یا ابنتی فاطمہ، یہ میری بیٹی فاطمہ ہے۔ ہن غور فرمائے صحیح، ابھی ان بچوں کی ماں بھی دنیا میں نہیں آئی، ابھی بچے بھی دنیا میں نہیں آئے، لیکن تمہاری مدد فرما رہے ہیں، میرے شریک کار رسالت ہیں، بس